تو اس پہ دیکھیں وسوسے، شیطان کا کیا کوئی رول نہیں اس چیز میں. سبحان اللہ. مطلب میں چاہوں گا بلکہ اس میں ہم بات کریں کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ختم کر لے، تو اس کا بڑا رول ہے آج کے دور میں ڈپریشن میں. جیسے امام القیم نے کہا نا کہ ڈپریس بلیور از موسٹ بیلوڈ ٹو شیطان. تو وسوسوں کے حوالے سے آئی ول لائک یو ٹو شیڈ سم لائٹ کہ کیا ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ فوراً کنٹرول کرنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو دیکھیں نا یہ ماننا ہے مغیرہ، جتنا میں نے سائیکالوجی کو پڑھا ہے، الحمدللہ ماسٹرز کی ڈگری ہے میرے پاس سائیکالوجی کی، تو جتنا میں سمجھا ہوں کہ یہ کمبینیشن ہوتا ہے. آبویسلی شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح ہے کریم جس کا ذکر ہے. تو اور دوسرا ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ٹو این ایکسٹینٹ جو جن ہے، یہ میں سمجھتا ہوں، دس از ہاؤ آئی سی، جو شیطان ہے وہ ہمارا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے ہمارے اندر جو پورا ایک چل رہا ہے اس کو افیکٹ کر سکتا ہے. اور اس افیکٹ ہونے سے جو ہیلوسینیشنز اور ڈیلوژنز ہوتی ہیں، یعنی پیپل جمپ فرام سم بلڈنگ بٹ دے تھنک دیٹ دے آر جسٹ واکنگ آن سم فلور، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ آگے میں جمپ کرنے لگا ہوں. تو میرا تو خیال اچھا خاصا رول ہے شیاطین کا اور یہ وسوسوں کا. ایگزیکٹلی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا گیپ ہے کہ کوئی بندہ اس کو ریکگنائز، اچھا یہ ہر بندہ فیل کرتا ہے، اٹس سم تھنگ ویری یعنی سبجیکٹیو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایز ویل بٹ اٹس ایکسپیرینشیل ایز ویل، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اور وہ اس کو خیالات بھی آ رہے ہیں، اس کو اچانک ایسے تھاٹس بھی آ رہے ہیں. اچھا سائیکالوجی اس کو بالکل ایک ڈفرینٹ نام دے رہی ہے، لیکن ہمیں ہمارا دین کہتا ہے کہ وہ ایک شیطانی وسوسے ہیں. بالکل صحیح. اور شیطان جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی الانسان کہ مجرد الدم، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، اور الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. تو سبحان اللہ وہ ایک نیگیٹو تھاٹس اور ایسے تھاٹس. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، تو یعنی one of the signs and the example that was given was beautiful. One of the signs of waswasa is that the moment it comes into your heart, سب سے پہلا آپ کا ایک رسپانس جو ہوتا ہے نا، آپ اس کو قبول نہیں کرتے، you dislike that thought or an idea. انہوں نے اس کی ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات I don't know exactly the name of that problem، لیکن مثال کے طور پہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن جب ہوتا ہے خاص طور پہ، تو اس موقع پر بعض خواتین ایک ایسی ایکسٹریم سچویشن میں جاتی ہیں جہاں پہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو مار دیں، قتل کر دیں. there is some kind of word for that, I don't know exactly remember that. تو کہتے ہیں کہ اب ایک خاتون جب سوچتی ہے، اب وہ بچہ ہے ان کا، ایک ماں نے اپنا بچہ جنم دیا ہے، ماں کے لیے وہ بچہ سب کچھ ہے، لیکن کئی دفعہ اچانک اس کو یہ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں کس طریقے سے بچے کو قتل کر دوں. اور ایسی اسٹوریز ملتی بھی، اللہ معاف کرے، کہ ماں نے بچوں کو ڈبو دیا یا اس طرح سے اٹیمپٹ کیا، ایٹ لیسٹ تو یہ ہمیں ملتی ہے. اب یہ جو چیز ہے، یہ ایک خاتون کبھی ایزی ہو کے کبھی سوچے، ریلیکس ہو کے، تو وہ کہے گی اللہ معاف کرے، میں کبھی تصور کروں کہ اپنے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اب یہ جو نیچرل آپ کا جو اس کے بارے میں ایک یعنی فیلنگ ہے نا، ایک نیگیٹو فیلنگ اس کے بارے میں، یہ وسوسہ ہوتا ہے. ہمیں دین کے بارے میں بھی آتا ہے، ہمیں بعض اوقات اپنے بلاوڈس کے بارے میں بھی آتا ہے. بعض اوقات انسان کا دل جاتا ہے میں کر دوں، پھر چار خیال آتا ہے what am I doing، قتل کرنے کا دل آتا ہے خیال. تو شیطان is there, this is one of the signs کہ یہ وسوسہ ہے. صحیح ہے. سبحان اللہ. تو اگین یہ وسوسے آؤٹ آف دا بلو کیسے آ جاتے ہیں؟ صحیح. سو یہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یعنی this is not sanity, this is not normal. تو یہ شیطان ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو ہمارا دین تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے بندہ، اعوذ باللہ پڑھے، اور انسان اپنے تھاٹس کو اور اپنے سوچ کو دوبارہ ری ڈائریکٹ کرے اور اپنے کنٹرول میں لے. اور اپنی کبھی بھی ابن قیم رحمہ اللہ بہت زبردست بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈو ناٹ لیٹ یور تھاٹس وانڈر اراؤنڈ، یعنی اپنے تھاٹس کو وانڈر نہ کرنے دو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے دماغ کو کھلا چھوڑا ہوا، جو ذہن میں آئی جائے بس سوچی جاؤ، اور کہتے ہیں بھی لیتے ہیں لوگوں سے نا، اور برے برے ڈریمز بھی شیئر کر لیتے ہیں، حالانکہ منع کیا گیا ہے کہ جو ایون نائٹ میئرز ہیں ان کو اتنا شیئر نہ کرو. مطلب ان ادر ورڈز آپ اس کو اتنی اہمیت نہ دو. دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ از کہ آپ جتنا ان تھاٹس کو اہمیت دیتے ہیں. دیکھیے پرابلم کب ہوتی ہے، اسٹریس ہر بندے کو آتا ہے، نیگیٹو فیلنگز ہر بندے کو آتی ہیں. پرابلم کب کریٹ ہوتی ہیں، when you consistently think about them، جب آپ ان کو پرولونگ کرتے ہو، جب وہ کنسسٹنٹلی وہ چیزیں بار بار ہیمر ہو رہی ہیں، settle but you get them settled. اب آپ نے اس کو اس فرسٹ فیز کے اندر سیٹلمنٹ سے پہلے آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے؟ اگنورینس کے تھرو آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں، اوائڈنس کے تھرو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار میں کسی طریقے سے میں اس کو اوائڈ کروں. تو یعنی آپ کو تھوڑا سا اپنے دماغ کو، اپنے سوچوں پر تھوڑا قابو آنا ہے، چاہیے آپ کو سوچنے اپنے کہ یار میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، آئی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور اسی کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا تھا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا
فأي قلب انکرها، آپ نے فرمایا کہ فتنے انسان کے دل پر عود، یعنی وہ جو ایک ووون میٹ کی طرح وہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں، یعنی وہ وسوسے ہیں، قسم کے خیالات برے. فأي قلب انکرها، جو دل اس کا انکار کرے، جو نیگیٹ کرے، جو ریپیل کرے، یعنی you have to repel them. بالکل صحیح. آپ کو ایک برا خیال آتا ہے، کسی گندگی کا، برائی کا خیال آتا ہے، یا شیطان وسپر کرتا ہے، آپ کو نیگیٹ کرنا ہے. اور جو دل ہوتا ہے وہ فتنے والا دل ہوتا ہے، وہ اس کو قبول کرتا ہے، وہ اس کو انٹرٹین کرتا ہے، وہ ان کو کنزیوم کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں وہ اسپنج کی طرح، ایک اسپنج جس طرح پانی کو کنزیوم کرتا رہتا ہے نا، اس طریقے سے وہ فتنوں کو کنزیوم کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہمارا جو دل ہے اٹ شوڈ ریپیل دیز تھنگس. تو ان مائی ہمبل اوپینین کہ اس طرح کی جو پرابلمز، اس طرح کے خیالات ہم بات کرتے ہیں سوسائڈل تھاٹس کے حوالے سے، اگر بندے کو آتے ہیں اوبیسلی، تو ایسے موقع کے اوپر ایک مسلمان سے ایکسپیکٹیشن اللہ کی ہے کہ ان سے لڑے اور ان کو ریپیل کرے فورسفلی، اور آپ اپنے تھاٹس کو اپنے کنٹرول میں لے کے آئیں، اور آپ کر سکتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کس طریقے سے یعنی سائیکالوجی ہاؤ ڈز اٹ مینیج، یا آپ کے خیال میں کیا یہ ہمیں ایک بہت بڑا گیپ ہمیں فیل ہوتا ہے، یا آپ کو بھی، کیونکہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے سائیکالوجی، سو ور یو ایبل ٹو ریلیٹ وین یو آر اسٹڈیئنگ کہ یار ہاں یہاں پہ کچھ گیپس ہیں، یہاں پہ دین نیسسریلی ایک یعنی ہونا چاہیے، ایک فیکٹر، ایک مسنگ ایک یعنی پزل کا پیس ہے جو میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. کوئی اس طرح کی فیلنگ آپ کو آئی؟ بالکل آئی. دیکھیں کانشیسنیس پہ آج کل بہت بات کر رہے ہیں سائیکالوجسٹ، اور اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہے کیا. پھر دیکھیں جو سب کانشیس، ان کانشیس، پھر ٹھیک ہے نا، پھر وہ فروئڈ کے بتائے ہوئے جو برین کا اسٹرکچر ہے، ایگو، سپر ایگو. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہیومن بینگ از more than just mind and body, but they don't want to acknowledge it maybe, یا they just want to کہ اس کو ہم کسی اور کوئی اور ٹرمینالوجی کا نام دیں. کیونکہ قلب جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ یہ اسلامک کنسیپٹ ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از قلب، اور روح اور قلب آپس میں اس کا کیا تعلق ہے. تو آئی تھنک یہ جو انکانشیس کی ڈسکشن ہے نا، جو فروڈن اسکول میں ہے، اس میں کافی مجھے نظر آیا ہے روم کہ اس میں شاید یہ جو فروڈن اسکول آف تھاٹ والے نا، یہ کچھ ایسی بات شاید کانشیسنیس کو لیتے لیتے کر دیں، سول کی بات میں بھی جو ہے نا وہ کر دیں.